الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ EDUP کے قرآن ٹی وی کے ناظرین، آپ EDUP کے قرآن ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں عدنان شوکت۔ آج میں کچھ دلچسپ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ معلومات ان جانوروں کے بارے میں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ان جانوروں میں سے ایک جانور وہ چیونٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا اور اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی فکر کی، یعنی اللہ رب العزت نے اسے سمجھداری عطا کی کہ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی فکر کی اور ان کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ بھئی آپ اپنے بل میں چلی جائیں، تاکہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو اپنے قدموں کے نیچے روند نہ ڈالے، یعنی دوسروں کی فکر کرنے کے حوالے سے چیونٹی کا ذکر کیا گیا۔ دوسری جو چیز جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا وہ بندر ہے۔ بندر کا ذکر جو کیا گیا وہ اس طور پہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی نافرمان قوم بنی اسرائیل میں سے اللہ رب العزت کی نافرمان قوم کو اللہ نے یہ سزا عطا کی کہ ان کو بندر کی شکل میں کر دیا، یعنی ان کو بندر بنا دیا۔ تو یہ بطور سزا کے، بطور ان کی برائی کے بیان کیا گیا کہ یہ نافرمانی کی علامت ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا۔ اب تیسری چیز جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وہ ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی کا جو ذکر کیا گیا وہ اس طور پہ کیا گیا کہ شہد کی مکھی سے حاصل ہونے والا شہد ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس سے ہم اپنے لیے دوائیاں بناتے ہیں، اپنے لیے خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے لیے جو خوراک ضروری ہے اس کا ایک حصہ ہے شہد، تو اس سے بہت سارے فوائد ہم لیتے ہیں۔ تو یہ بطور نعمت کی اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ پرندوں کا ذکر آتا ہے، تو پرندوں کو بطور نشانی کے طور پہ ہمیں پرندوں کا ذکر ملا قرآن میں کہ اللہ رب العزت نے ان پرندوں کو ایک نشانی بنایا کہ دیکھو آسمان میں آپ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہو تو وہ کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے بغیر کسی سہارے کے ان کو آسمان اور زمین کے درمیان میں روکا ہوا، اور انہی پرندوں کو دیکھ کے انسان نے جہاز بنا لیے۔ اسی طریقے سے اونٹ کا ذکر آتا ہے۔ اونٹ بھی وہ جانور ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیاں رکھی، بہت ساری صفات ہیں اس کے اندر، تو اس کا ذکر بھی خصوصی طور پہ قرآن میں کیا گیا۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بہت سے پانی کو یہ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے کہ اگر اس سے کئی دنوں تک بھی پانی نہ مل سکے تو یہ اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے مکھی کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ مکھی ایک چھوٹا سا جانور ہے، لیکن اس کو کوئی انسان نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے، لیکن کوئی انسان نہ مکھی بنا سکتا ہے نہ مکھی میں جان پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت پہ ایک نشانی مکھی کو بھی بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے مینڈک جو ہیں یہ ایک قوم کے اوپر عذاب کی صورت میں اللہ رب العزت نے مینڈکوں کو اتار دیا، یعنی کہ ان کے اوپر عذاب بنا دیا مینڈک کو۔ ہر جگہ پہ ان کو مینڈک نظر آتے، ہر جگہ پہ ان کو مینڈک ملتے، ان کے گھروں میں، برتنوں میں، ہر جگہوں پہ۔ تو گویا کہ اللہ نے مینڈک کو ایک عذاب بنا دیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہدہد کا ذکر آتا ہے، تو یہ سلیمان علیہ السلام کے خاص وزیروں میں تھا ہدہد، اور بڑا عقل مند اور سمجھدار یہ پرندہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر وہ صفات رکھی تھی جن صفات کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قریبی تھا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اسی طریقے سے گائے کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اور گائے کو بھی بطور نعمت کا ذکر کیا گیا کہ گائے ہمارے لیے نعمت ہے، اس سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، اس کی کھال سے جوتے بنا سکتے ہیں، مختلف قسم کے ہمارے سردیوں کے لباس اس سے بنتے ہیں۔
تو یہ بھی بطور نعمت کے اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے بھیڑ کا ذکر آتا ہے۔ بھیڑ بھی ہمارے لیے گوشت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اس کی اون سے بھی فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اور اس بھیڑ کا ذکر جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے لگے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دمبے کو بھیج دیا۔ تو گویا کہ بھیڑ کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ اسی طریقے سے کتے کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ تو کتا جو ہے اس کو انسان کے دوست کے طور پہ، انسان کے وفادار کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ وہ اصحاب کہف کا کیا تھا؟ وفادار تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ کتا ہمارے لیے فائدہ مند اس طریقے سے ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے گدھے کا ذکر آتا ہے۔ تو گدھے کی جو آواز ہے اس کو بہت بری آواز کہتے ہیں، اس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کی آواز کی برائی کو بیان کیا گیا، بڑا برا کہا گیا اس کو۔ تو ہمیں انسانوں کو بھی یہ چاہیے کہ بہت زیادہ اونچی آواز میں بولنا، بہت زیادہ اونچا بولنا، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہاتھی کا ذکر کیا گیا۔ اب ہاتھی کو اللہ رب العزت نے ایک مضبوط اور طاقتور جانور بنایا، یہ طاقتور جانور ہے، لیکن اللہ کی طاقت اور قدرت کے آگے یہ ہاتھی بھی کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب یہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہاتھی آ گئے تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اس کو، کیوں؟ وہ اللہ کا گھر تھا۔ تو اللہ کی قدرت کے آگے بڑی سے بڑی طاقت والے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، چاہے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ جب اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے تو اللہ ساری طاقتوں کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ گھوڑوں گدھوں کا ذکر ہے، ان کو بطور سواری کی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جھنگر کا ذکر کیا گیا۔ تو جھنگر بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ایسے ہی قیامت والے دن انسان ایک بڑی تعداد میں اٹھیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے آگے اپنا حساب کتاب لیں گے۔ اسی طریقے سے مچھر کا ذکر کیا گیا۔ تو مچھر کو اللہ رب العزت نے، اگرچہ یہ ایک ادنا سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن انسان کے لیے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم سارے انسان مل کے بھی ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے ویسا جیسے اللہ رب العزت نے بنایا۔ اسی طریقے سے بٹیر کا ذکر آتا ہے۔ بٹیر ایک ایسا پرندہ ہے جو ہمارے لیے گوشت کا فائدہ دیتا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، گوشت اس کو کھا سکتے ہیں۔ کوے کا ذکر کیا گیا۔ کوے کو اس طور پہ ذکر کیا گیا، انسان کو اس نے یہ سبق سکھایا کوے نے کہ ہم اپنے مردوں کو کیسے دفن کریں گے۔ ہمیں مردوں کو دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کوے نے سکھا دیا۔ اللہ نے کوے کو یہ سبب بنا دیا کہ اس نے یہ چیز سکھا دی۔ سانپ کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے۔ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو پھینکا تو وہ کیا بنا؟ سانپ بن گیا۔ اسی طریقے سے مکڑی کا ذکر آتا ہے۔ مکڑی وہ کیڑا ہے کہ جو بڑی محنت سے اپنا گھر بناتی ہے، بڑی مشکل سے اپنا جالا بناتی ہے، لیکن اس کا گھر جو ہے وہ اتنا ہی نازک ہوتا ہے جتنی زیادہ اس نے محنت کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سور کا ذکر آیا۔ تو سور کا ذکر بطور ایک حرام جانور کے کیا گیا، ایک برے جانور کے طور پہ کیا گیا، اس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کیا۔ دیمک کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ تو دیمک کا ذکر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنوں کو کام پہ لگا دیا اور جن کام کرتے رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جس لاٹھی کی ٹیک لے کے کھڑے تھے، اسی لاٹھی کی ٹیک لیے ہوئے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے۔ جنوں کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا، جن اپنے کام میں لگے رہے اور دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا، اس کو کمزور کر دیا، وہ لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر گرے، تو تب جنوں کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مچھلی کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک رہے، مچھلی کا ذکر بھی قرآن میں آ گیا۔ اسی طریقے سے بھیڑیے کا ذکر کیا گیا۔ تو بھیڑیا ایک برا جانور کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا کہ یہ برا جانور ہے اور نقصان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شیر کو بطور خطرناک جانور کے
ذکر کیا گیا، تو یہ وہ جانور تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان جانوروں سے جو چیزیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اگر کسی سے اپنی قدرت کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کا یقین ہو اور اللہ رب العزت کے احکامات کو ہم ماننے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے ذکر کیا، ہم ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی طریقے سے جن کو بطور عبرت کے اللہ نے ذکر کیا، ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور ایسے کاموں کو کرنے سے بچیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی